سر آپ کو اب کیا لگتا ہے سعودی عرب اور ایران کے ان تعلقات جو بحال ہوئے اس کے بعد خطے میں مزید کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ بہت زیادہ. اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ سعودی عربیہ اور عمان کے اندر جو ہے وہ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور ان اچھا. دونوں کے لوگ ایک دوسرے کو وزٹ بھی کرنے والے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا، بہت ظلم ہو گیا، مسلمان سے لڑتے رہے. لیکن اب اگر مسلمانوں کو اللہ نے عقل دے ہی دی ہے اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تھام سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ون 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 سچویشن ہے. اور سعودی اچھا. عربیہ اور ایران میں تو اب باقاعدہ اگلے ہفتے کے بعد میرے خیال ہے دوبارہ ان کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے، اور ایئر لائنز جو ہیں وہ آپریٹ کرنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ، اور پہلی بار حج پہ ایران کی بہت بڑی تعداد ہوگی وہاں پہ کرنے کے لیے. یعنی جاتے تو تھے لیکن ان کو ہمیشہ پرابلم ہوتی تھی، اب نہیں ہوگی اس باری. تو یہ تو بہت ہی اچھا. خوشائن بات ہے، اور یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہیں پورے خطے میں ہو رہی ہیں. اور اس میں کریڈٹ جو ہے نا کسی حد تک آپ کو چائنا کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اچھا. ساری جو بات چیت ہے یہ چائنا کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، nobody else. سر لیکن دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ کیونکہ سعودی عرب میں جہاں پر بادشاہ بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا، وہاں امریکہ سے ڈائریکٹ پنگا لے کر محمد سلمان نے چین اور ایران کے ساتھ تعلقات اپنے بحال کر لیے. یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ نے سعودی عربیہ کو استعمال کیا بہت زیادہ، اس نے ڈیولپ بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو سعودی عربیہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کا نام بھی ارامکو ہے، یعنی عربین امریکن آئل کمپنی جو ہے، یا امریکن عربین آئل کمپنی. لیکن کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ شروع کیا تھا، پھر انہوں نے ان کو بلو پرنٹس دیے ڈیولپمنٹ کے، انفراسٹرکچر کے. لیکن اب وہ پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو ویلیو امریکہ نے سعودی عربیہ سے لی وہ بہت زیادہ تھی بنسبت اس کے جو سعودی عربیہ کو ملی. جب پھر امریکہ نے سعودیہ کو اپنے انٹرسٹ کے لیے خطے میں بہت استعمال کیا، ایران کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فلاں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فلاں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فلاں کے سامنے ہونا ہے، پھر اس کو اتنے پیسے دے دو، اس کو اتنے دے دو، اس کو دبا لو، اس کو آنے دو. پھر جس سے ڈیل کرنی ہوتی تھی اس کو عمرے کے بہانے سعودی عربیہ بلاتے تھے اور وہاں پہ ڈیل ہو جاتی تھی. اب اوور اے پیریڈ آف ایئرز تو سعودی عربیہ برداشت کرتا رہا، اور سعودیہ کے اوپر جو تھریٹس تھیں وہ بھی امریکن کریٹڈ تھیں. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی تھریٹ ان کو ریسنٹ ایئرز میں جو آئی وہ عراق کی جانب سے، صدام حسین کی جانب سے تھی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو سی آئی اے کی ساری رپورٹنگ جو ہے اس میں فیک نکلتی ہے، جس میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی بات ہوتی ہے، اور وہ آج تک نہیں ملے. اور اتنے ملین عراقیوں کا خون بہانے کے باوجود امریکہ جو ہے وہ اپولوجائز نہیں کرتا، وہ سوری نہیں کرتا. پوری اس نے ایک آپ سمجھیں کہ تہذیب ختم کر دی ہے وہاں پہ. عراق کی بڑی تہذیب تھی، بغداد کی، اور اسپیشلی پرانے وقتوں میں ہسٹوریکلی. پھر اس کے ساتھ سیریا کے ساتھ جو ہوا ہے، پھر اس کے بعد یمن کے ساتھ جو ہوا ہے، پھر ایران کے اوپر جس طرح 30 سال سے زیادہ کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. جب ایک کویت بھی ٹوٹل ان کا اعلی کار. حالانکہ کویت کی وار میں جب امریکہ پڑا تھا تو کویت کا آئل جو تھا وہ امریکہ لیتا ہی نہیں تھا، وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں تھا. کویت کے آئل پہ جا کے اس پہ قبضہ کرنے کا مطلب تھا کہ اس کے سب سے بڑے امپورٹرز جاپان اور جرمنی تھے، اور اس وقت تو سب سے اسٹرانگسٹ ایمرجنگ اکانومیز تھیں. تو ان اکانومیز کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کویت میں چلا گیا، اور اس میں پہلی گلف وار ہوئی اور دوسری گلف وار ہوئی، اور اس کے بعد افغانستان آپ لے لیں آپ. اور افغانستان کا بھی حال آپ دیکھ لیں کہ یہ میں آپ کو ایک لمحے کے لیے بتا دوں کہ $2 ٹریلین اور 20 سال لگانے کے بعد امریکہ نے طالبان کو اتارا، طالبان سے مذاکرات کر کے طالبان واپس آ گئے. تو یہ آپ سوچ لیں کہ امریکہ کی کتنی بڑی کامیابی تھی. اب جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے تو سعودی عربیہ کو اب یہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ یار ہم جو اتنی خانہ جنگیاں کر رہے ہیں، یوتی باغی ہم سے لڑ رہے ہیں، سیرینز ہمارے خلاف ہیں، ایرانینز ہمارے خلاف ہیں، پاکستان میں بھی ایک مکسڈ اوپینین ہے. آدھے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں اور آدھے لوگ ہمیں بہت نفرت کرتے ہیں. اور اس کی جو پیار کرنے والے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ جی مکہ اور مدینہ یہاں پہ ہے، روضہ رسول یہاں پہ ہے، ہماری وجہ سے نہیں کرتے. تو وہ جو ان کو یہ ریئلائزیشن جو تھی، محمد بن سلمان کو بڑی کھیٹ ہوئی. تو محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر ہم نے
اپنی مشکلوں میں رہنا ہے. اگر میزائل اٹیک ہم نے ہی سہنے ہیں, دہشت گردی کا ہم نے ہی نشانہ بننا ہے, تو پھر ہمیں اپنے فیصلے بھی خود کرنے ہوں گے. اور پھر جب امریکہ نے ان کو کئی بار عام ٹویسٹ کیا کہ نہیں تیل اس قیمت پہ دو, اس پہ نہ دو, یا تیل کی جان کے پروڈکشن ان سے زبردستی زیادہ بڑھوا دی, اور اس سے ان کی آئل پرائسز کم ہو گئیں اور ریزروائرز بھی کم ہوئے, تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یار ہمیں کیسے نکلنا. تو انہوں نے امریکہ کے علاوہ بھی ڈیلنگ شروع کر دی. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو بائر ہے آئل کا اور انرجی کا, یعنی گیس وغیرہ کا, وہ چائنا ہے. کہ دنیا کی سب سے زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہے. تو اس کو ہر جگہ سے آئل بھی چاہیے, اس کو گیس بھی چاہیے, اس کو انرجی چاہیے ہر طریقے کی. تو چائنا جو تھا وہ اس نے وافر مقدار میں جا کے شروع کر دیا. اب سعودی عربیہ نے جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی, جیسے نوام سٹی وغیرہ تھی, ان کی $500 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے, ڈریم پروجیکٹ ہے, تو اس پہ ان کو چائنیز کی مدد درکار تھی. ان کو اور اپنے جو پروجیکٹس ہیں, جو اٹامک ری ایکٹر پہ سعودی عربیہ میں کام ہو رہا ہے, وہ ٹوٹل چائنیز کی مدد سے ہو رہا ہے. تو چائنیز نے ان کو آپشنز دیے. اب امریکہ ان پہ زور ڈالتا رہا کہ تم چائنا سے پیچھے ہٹے رہو اور تم نے ان سے ڈیل نہیں کرنا. تو سعودی عربیہ نے صاف ٹھینگا دکھا دیا. انہوں نے کہا ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ ہمارا انٹرسٹ ہے, تم اپنا انٹرسٹ اپنے گھر لے کے بیٹھو. اور اس کے بعد وہ جو ہے محمد بن سلمان کی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہو گئی. امریکہ کیا کرتا تھا کہ وہ بلیک میل کس طرح سے کرتا تھا کہ کبھی پرچہ کروا دیا امریکن کورٹ سے, جی محمد بن سلمان کے وارنٹس نکل رہے ہیں کہ جی جمال خشوگی کے مرڈر میں, فلاں کے مرڈر میں. پھر جب وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا تو سی آئی اے نے رپورٹ نکال دی جمال خشوگی کے اوپر کہ جی اس کو تو ایم بی ایس کے کہنے پہ مارا گیا. تو کافی زیادہ تنگ تھے سعودیز ان سے کہ یار یہ اپنے مطلب کی بات کر لیتے اور ہم سے سارے مطلب نکلوا کے اس کے بعد وہ تھینک یو ویری مچ. بیچ میں آپ کو ٹرمپ کا بھی جملہ یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹولڈ دا کنگ یو ہیو اے لاٹ آف منی اینڈ وی کین ڈیفینڈ یو, وی کین پروٹیکٹ یو, وداؤٹ مائی ہیلپ یو ول ناٹ لاسٹ اے ویک. تو جب اتنی ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں اور وہ لوگوں کو لگ رہا تھا یہ ان کا دم چل رہا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم پھر ذمہ دار ہیں, ہم پھر گزارا کر لیں گے. سو اب اس کے بعد جو ہے سعودی عربیہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اور سعودیہ کے بعد آپ یہ دیکھیں, اب میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتانے لگا ہوں. اس وقت جہاں پہ اتنے آپ تعلقات کی بات کر رہی ہیں, دو ممالک جن کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں آپس میں, آپ سوچ نہیں سکتی اس وقت وہ کون سے ممالک ہیں. دو, ایک امریکہ ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. یعنی ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے, لیکن اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات اپنے لوئسٹ ایپ پہ ہیں. اور پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل کے اندر جو ہے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, کئی دنوں سے جو ہے وہاں پہ بہت مسئلے ہو رہے ہیں ان کی حکومت کے خلاف, کرپشن, یہ وہ سارا کچھ. وہ جو ٹپیکل سی آئی اے کا ایک فارمولا ہے نا گورنمنٹ کے خلاف جو ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہوتی, وہ اسرائیل میں ہو رہا ہے. پھر کل پرسوں جو ہے اسرائیل کے اوپر راکٹس سے اٹیک ہوا, انہوں نے جواب میں لیبنن میں اور غازہ بیلٹ میں اس میں جا کے اٹیک کیا. وہ تو مارتے ہیں اپنا معصوم لوگوں کو, لیکن یہ ہے کہ وہ جو راکٹ اٹیکس ہوئے اس کی حماس نے بھی ذمہ داری نہیں لی. تو کون ہے جو وہ راکٹ چلا سکتا ہے اور کون ہے جو وہاں پہ لا سکتا ہے؟ سو بہت سی چیزیں ہیں جس کے امریکہ کو جواب بھی دینے ہیں, اور جو اب لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے, اور جب ہم اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہی ہم دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں. سو آپ کو کافی زیادہ گلوب میں اب چینج نظر آئے گی ود امریکہ. سر لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران تعلقات بحال کر سکتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کیوں؟ یار یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. پاکستان اور بھارت کا جو ہے نا تعلق بڑی جلدی استوار ہو سکتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور بہت آرام سے. لیکن ہم لوگ دونوں, جس میں انڈیا بھی ذمہ دار ہے اور پاکستان بھی ذمہ دار ہے, ہم دونوں جو ہے نا اپنی اپنی ہسٹری اور اپنی اپنی نوسٹیلجیا سے باہر نہیں نکلتے. انڈینس کا نوسٹیلجیا کہ یہ انڈیا تھا, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہماری طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, ہماری طرح کی شکل ہے ان کی, ہمارے ہی کھانے کھاتے ہیں, یہ وہ. اور پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم نے 65 کی جنگ جیتی, ہم نے فلاں جیتی, ہم نے یہ کیا اور ہم اتنے اسٹرانگ ہیں, ہم
غزوہ ہند کر لیں گے. لیکن ریالٹی جو ہے نا، ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا یہ آئیڈیل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے. اگر پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ کھلا ہو تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ پراسپیرٹی کا کیا عالم ہوگا. میں یورپ جب بھی جاتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یعنی شروع میں ہوتا تھا، اب تو نہیں ہوتا، کہ آپ گاڑی لیں، آپ گاڑی رینٹ کریں اور آپ یورپ میں پھر رہے ہو. آپ فرانس سے جب بیلجیم جاتے ہیں یا جرمنی انٹر ہوتے ہیں یا آپ جرمنی سے سوئٹزرلینڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو بارڈرز پہ نہیں آپ کو پتہ چلتا کہ یار میں نے کراس کر لیا، اسپیشلی اگر رات کا وقت ہوتا ہے. آپ کے موبائل پہ میسج آتا ہے ویلکم ٹو فرانس یا ویلکم ٹو جرمنی، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں آ گیا ہوں. ان سارے ممالک نے تقریباً سینکڑوں جنگیں لڑ رہی ہیں، اور اینڈ میں ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد، اتنے لوگ مروانے کے بعد، اتنے لوگوں کے اوپر فاقے کروانے کے بعد ہمیں آپس میں ٹریڈ کرنا ہے، ہمیں آپس میں دروازے کھولنے اور ہمیں مل کر بیٹھنا ہے. برطانیہ کی اور فرانس کی صرف 108 جنگیں ہوئی ہیں، 108. عام آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور اوریجنلی تو برطانیہ جو تھا، فرینچ کنگڈم جو تھی وہاں سے چلتا تھا، تو انہوں نے تو ان سے آزادی لی تھی اس طرح کی. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی جیوگرافی پہ کنٹینٹ ہو کے انہوں نے یہ احساس ہوا ہے ان کو کہ ہم نے زندگی میں لوگوں کا بھلا کرنا ہے، ہم نے کھانے پینے کو چیزیں دینی ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے، ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے. جنگ معیشت کی ہوتی ہے، جنگ جو ہے وہ گولہ بارود کی نہیں ہوتی، کیونکہ جب گولہ بارود ختم ہوگا کسی بھی ملک میں، دونوں ملکوں میں، 4 ملک جتنے بھی لڑ رہے ہوں، تو اس کے بعد تو صرف تباہی ہوگی نا، وہاں موت کا سایہ ہوگا اور تو کچھ نہیں ہوگی. انڈیا پاکستان کو ختم نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بھی ان کو نہیں ختم کر سکتا. تو جب آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی، آپ کے کیا کیا ڈفرینسز ہیں. آپ کا ایک ڈفرینس ہے کشمیر، آپ کا دوسرا ڈفرینس ہے پانی جو کشمیر سے آ رہا ہے، اوریجنیٹنگ واٹر. آپ کے تیسرے جو چوتھا پانچواں چھٹا ڈفرینس ہے نا، دیٹس ایکچولی نتھنگ ایٹ آل، اور وہ بڑے ایلیمنٹری سے ہیں. تو آپ 2 4 5 6 چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز کر کے آپ اس پہ ڈائلاگ شروع کر سکتے ہیں. ہماری ایمبسیز ہیں، ہماری کاؤنسلیٹس ہیں، ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم نے ڈپلومیٹک ہمارے تعلقات ہیں، بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں، اور ہماری کامن گراؤنڈز ہیں کئی چیزوں میں، اسپورٹس کے اندر، کلچر کے اندر، ہماری میوزک انڈسٹری میں، ہماری ٹریڈ کے اندر. آپ آج اگر واگا بارڈر کھول دیتے ہیں تو یہ ادرک، لہسن، پیاز، ٹماٹر، ان ساروں کی قیمتیں جو ہیں کم از کم 50% کم ہو جائیں گی، کیونکہ واگا سے آئے گا، امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، جہازوں پہ نہیں منگانا پڑے گا. تو ان چیزوں پہ آپ تھوڑی لڑائی کرتے ہیں، لڑائی تو اصول پہ کی جاتی ہے، لڑائی تو اور چیزوں پہ کی جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو کسی نہ کسی دن، ہو سکتا ہے آج میری بات پہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں، ہو سکتا ہے آج مجھے پھر تانے پڑیں اس بات پہ، لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر، امریکی ڈالر کے زوال پذیر ہونے کی بہت باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ گر چکا ہے اور ڈالر جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک گوگل پہ پڑھتا تھا چیز، اور یہ کچھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 4 سال پہلے کی. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ فکشن ہے جو لکھی ہوئی ہے، لیکن اب جب میں حالات دیکھ رہا ہوں ڈالر کے بدلتے ہوئے تو مجھے بالکل صحیح لگ رہا ہے. مثلاً آپ گوگل اگر کرتے ہیں تو آپ ایک لفظ اس پہ ٹائپ کریں امیرو، AMERO، امیرو. تو امیرو جو ہے وہ آپ کو پتا چلے گا کہ کئی سال سے، آج سے نہیں کئی سال سے امریکہ ایک پلان بنا رہا ہے کہ 3 ممالک کی ایک جوائنٹ کرنسی ہو، جس میں امریکہ ہے، جس میں کینیڈا ہے اور جس میں میکسیکو ہے، اور ان کی جوائنٹ کرنسی بنا کے اپنے ریزرو جو ہیں وہ اس میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ امریکہ کا ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا، اور صرف چائنا کو پتہ نہیں اس نے کتنے ٹریلین ڈالرز کا ڈیفیسٹ ہے. تو اگر جب اس کو کبھی لگے کہ جی فرض کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں محاورتاً ایک بات بتا رہا ہوں کہ چائنا کہتا ہے میرے پیسے واپس کرو، تو وہ ڈالر سے سارے ایسیٹس جو ہیں وہ کنورٹ کر کے امریکہ میں دے دیں گے، ڈالرز کو پرنٹ کر کے دے دیں گے، لو کاغذ اور ٹکڑا. سو بیسیکلی آپ آلٹرنیٹ کرنسی کا کب پلان کرتے ہیں؟
جب خود آپ کی اپنی جو ایگزسٹنگ کرنسی ہے وہ انڈر تھریٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح، یا اس پہ بہت زیادہ ڈیٹ ہوتا ہے، یا اس پہ ڈیفالٹ کا سائے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں. تو اگر دنیا میں 5 بڑی اکانومیز جو ہیں، جن میں برازیل ہے، جن میں انڈونیزیا ہے، جن میں چائنا ہے، جن میں سعودی عربیہ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، رشیا ہے، اور اب ملیشیا بھی آ گیا، تو یہ سارے جو ہیں اگر یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم یوان میں ڈیل کریں، چائنیز کرنسی جو ہے ڈالر میں نہ کریں، تو آپ امیجن کریں کہ ڈالر کو کتنا بڑا دھچکا لگنے والا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ جو ہے اس نے ایک ڈیل کی چائنا سے جو 4 دن پہلے یہاں پہ خبر آئی. کل یہاں پہ ڈالر اور پاؤنڈ دونوں گر گئے ہوتے، کل ایک دن میں پاؤنڈ جو ہے 10 روپے گرا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خبر آئی تھی کہ وہاں پہ پیٹرول سے اب یعنی پیٹرول سے ڈالر لنک ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن ہو سکنے کے اوپر جو ہے نا شاک ویوز آنا شروع ہو گئی ہیں، ایک ریپل افیکٹ ہو رہا ہے. سو فرق تو پڑ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں گا تو وہ شاید لوگوں کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث نہ ہو. ایک تو مجھے پتہ بھی کم ہے، دوسرا لوگوں کو بھی اتنا ہی دلچسپی لگے گی جتنی مجھے ہے. لوگوں کو اعداد و شمار سمجھ نہیں آتے نا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گوگل پہ میرو لکھیں اور ٹائپ کریں، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی.